لکھنے والا تحریر کرتے وقت وہ اس کا قلم خود پریشان ہوتا ہے، بولنے والا، لکھنے والا، سوچنے والا سوچوں کی دنیا میں خود سرگرداں ہوتا ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ ایسی مجلس اور ایسی ذات جن سے ایسی محفلیں منسوب ہوں، اس ذات پاک کا ذکر کریں تو کیسے کریں؟ غالب جیسا ادیب و شاعر، قادر الکلام اور مافی الضمیر کو نظم میں، نثر میں بیان کرنے والا، اور بڑے سے بڑے مشکل منزل کو، مشکل سے مشکل ماحول کو اور پیچیدہ سے پیچیدہ تر مسئلے کو بڑی سادگی کے ساتھ بیان کرنے والا غالب، وہ بھی جب اس بارگاہ کی طرف آتا ہے تو کہتا ہے کہ غالب ثنائے خواجہ بیزدہ گذاشتیم کہ آزاد پاک مرتبہ دان محمد است. کہا کہ اے غالب تم نے بڑے بڑے وزیروں کا، امیروں کا، سفیروں کا ذکر کیا ہے، زمانے کے بڑے بڑے نازک مزاج اور بڑے بڑے حسن کے پیکروں کی تصویر کشی کی ہے لفظوں میں، شاعری میں، نثر میں، ادب میں، اور زمانہ ادب میں تجھے امام مانتا ہے، غزل میں تجھے بادشاہ مانتا ہے، ماحول اور کسی کے حسن کی منظر کشی میں اس وقت تو اردو کے حوالے سے زمانے کی امامت کے منصب پر فائز ہے، لیکن جب بات آمنہ کے لال کملی والے آقا کی آتی ہے تو غالب جیسا قادر الکلام، غالب جیسا صاحب غزل، غالب جیسا ادیب، غالب جیسا شاعر وہ پکار اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ غالب ثنائے خواجہ بیزدہ گذاشتیم، اے غالب مصطفیٰ کی ثنا کرنا، آقا کے حسن و جمال کا بیان کرنا، آقا کے پیکر کا بیان کرنا، حضور کی سیرت کی نورانی کرنوں کو بیان کرنا جو سراپا رب کائنات نے محمد مصطفیٰ کو عطا کیا ہے. اے غالب اس سارے سراپے کا ذکر کرنا جو سیرت رب کائنات نے محمد مصطفیٰ کو عطا کی ہے، جو گوشے اور پہلو ذات محمد مصطفیٰ میں جمع ہے. غالب یہ تیرا کمال نہیں ہے اور یہ تیرا دائرہ نہیں ہے، یہاں پر آ کر تیری پرواز رک جاتی ہے. کہتا ہے کہ اس ذات کی ثنا اب غالب نہیں کر سکتا، اب اس کی ثنا وہی کرے جس نے اسے بنایا ہے، وہی ان کی ثنا کرے، وہی ان کا بیان کرے، وہی ان کی عظمتوں کو بیان کرے جس نے انہیں بنایا ہے. اسی لیے تو حضرت حسان بن ثابت نے کہا تھا، اور یہ غالب کا تصور نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ یہ شاعری خود شاعرانہ تخیلات کی دنیا میں ایک پرواز ہے، چونکہ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ. کبھی کبھی شعراء جب مبالغہ آرائی کی دنیا میں جاتے ہیں، تصورات کی دنیا میں جاتے ہیں تو کچھ نہ ہو اسے بہت کچھ بنا دیتے ہیں، جس میں کوئی کمال نہ ہو اسے زمانے کا سب سے بڑا صاحب کمال بنا دیتے ہیں. وہ لفظوں سے کھیلتے ہیں، نظم میں، نثر میں. تو کوئی یہ سوچے کہ یہ خیال بھی فقط غالب کا تصور ہو جس کا حقیقت کی دنیا سے تعلق نہ ہو، وہ شاعر ہے، اس کے کہے ہوئے کی کیا حقیقت. مگر یہاں غالب بارگاہ مصطفیٰ کو جب بیان کرتا ہے تو یہ فقط شاعرانہ تخیل نہیں ہے، بلکہ یہی تصور خود 1400 سال پہلے بارگاہ محمد مصطفیٰ میں سر کی آنکھوں سے دیکھنے والے حسان نے بھی بیان کیا تھا. کوئی کہے کہ غالب نے کیا دیکھا کہ وہ کہے کہ میں اس بیان سے عاجز ہوں. غالب نے کیا مشاہدہ کیا کہ وہ اپنی عاجزی کا اعتراف کرے، اپنی بے کسی کا، بے بسی کا، کم مائگی کا اعتراف کرے. کہا غالب نے دیکھا ہو نہ دیکھا ہو،
پر غالب نے حسان کے شعر کو ضرور دیکھا ہے، حسان کے اس خیالات کے اظہار کو ضرور پڑھا ہے کہ جس میں خود سر کی آنکھوں سے جمال محمد مصطفیٰ کو دیکھنے والا، سر کی آنکھوں سے حضور کے جمال کا مشاہدہ کرنے والا، سر کی آنکھوں سے حضور کے پیکر حسن کو دیکھنے والا صحابہ کی مجلس میں، یہ کسی بادشاہ کی مجلس نہیں کہ جھوٹی تعریف پر انعام ملتا ہے، یہ ہادی عالم کی مجلس ہے جہاں پر ہر ایک کو پتا ہے کہ حضور کا کرنا بھی قیامت تک کے لیے سنت، حضور کا کہنا بھی سنت، حضور کا کرنا بھی سنت، حضور کا کہنا بھی سنت اور حضور کا چپ رہنا بھی سنت۔ وہ جانتے تھے کہ جس بات پہ مصطفیٰ چپ رہ جائیں امت تک کے لیے وہ بھی حقیقت بن کر سنت بن کر ثابت رہتی ہے۔ ایسی بارگاہ میں حسان جیسا عاشق و محبوب مصطفیٰ جب زبان کھولتا ہے تو کہتا ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ۔ یا رسول اللہ، یہ کسی بادشاہ کی بارگاہ نہیں، یہ کسی وزیر و سفیر کی بارگاہ نہیں کہ جہاں پر مبالغہ آرائی کر کے ہیرے و جواہرات انعام و اکرامات سمیٹنے کے لیے لفظوں سے کھیلا جاتا ہے۔ یہ تو بارگاہ محمد مصطفیٰ ہے جس کے بارے میں کہا ادب گاہے زیر آسماں از عرش نازک تر نفس کن کردم آیت جنید و بایزیدی جا، کہ یہ بارگاہ وہ بارگاہ ہے، یہ مقام وہ مقام ہے، یہ مجلس و مجلس ہے کہ زمانے کا تقوی کا پیکر جنید اور زمانے میں طہارت کا پیکر بایزید، جن کے تقوی کے، طہارت کے، محبت کے، عشق کے ترانے زمانہ گاتا ہے، وہ بھی جب اس بارگاہ میں آتے ہیں نفس کن کردم آیت جنید و بایزیدی جا، کہ یہ بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ جنید و بایزید اونچی سانس نہیں لیتے کہ سانس لینے میں بے ادبی نہ ہو جائے۔ کہتے ہیں نا بات لینے میں بے ادبی نہ ہو جائے، کہ یہ بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ سانس لینے میں بے ادبی نہ ہو جائے۔ سانس روک کر جنید آتا ہے، سانس روک کر بایزید آتا ہے۔ اس بارگاہ میں بیٹھ کر حضرت حسان کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ، آپ جیسا حسین دنیا کی کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور پھر خود ہی اپنے بیان کو مکمل کیا کہ آنکھ کے نہیں دیکھا کوئی ہوگا، ضروری تو نہیں کہ جسے میری آنکھ نے نہ دیکھا ہو وہ چیز ہو ہی نہ دنیا میں۔ میں پاکستان میں رہتا ہوں، میری آنکھ نے نہیں دیکھا، کہیں اور موجود ہے، کسی اور مقام پر موجود ہے، مگر وہ مخبر صادق کی بارگاہ میں رہنے والا حضور کے پیکر کو دیکھ کر کہتا ہے، اور وہ زمانے کے بڑے بڑے حسینوں کا مشاہدہ کرنے والا، یہ تاجروں کے قافلے میں سفر کرنے والے، یہ یمن سے شام، شام سے یمن افریقہ کے صحرا سے لے کر مکہ و مدینہ کے پہاڑوں تک سفر کرنے والے کہتے وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کوئی یہ خیال کرے آنکھ نے نہیں دیکھا مگر کہیں پایا جاتا ہے۔ بارگاہ مصطفیٰ کو گڑھا بنا کر حسان کہتا ہے کہ کوئی آنکھ مصطفیٰ جیسے جمال کا مشاہدہ کیسے کرے گی، آج تک ماں نے مصطفیٰ جیسے کو جنم ہی نہیں دیا۔ تکبیر، جشن ولادت مصطفیٰ۔ خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ یا رسول اللہ، آپ کو دیکھ کر تو یوں لگتا ہے کہ رب کائنات نے ہر چیز کو اپنی منشا کے مطابق بنایا، آسمان کو بلندی اپنی منشا کے مطابق، زمین کو پستی اپنی منشا کے مطابق، پھولوں کو مہک اپنی منشا کے مطابق، ملائکہ کو ملاحت اپنی منشا کے مطابق، حوروں کو تقدس اپنی منشا کے مطابق، آبشاروں کو روانی اپنی منشا کے مطابق، دریاؤں کو، سمندروں کو موجیں اور لہریں اپنی منشا کے مطابق عطا کی، ہر شے اپنی منشا کے مطابق عطا کی۔ کأنک قد خلقت کما تشاء،
مگر آپ کا پیکر دیکھ کر تو یوں لگتا ہے جیسے آپ کے ذوق لطیف نے تقاضا کیا، یوں ہی رب نے آپ کو سوار دیا۔ اور ہمارے عاشقوں کے لیے، ہم جیسے محبوبوں کے لیے، وہ تو مشاہدہ کرنے والے تھے نا، لیکن کچھ عاشق ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب مشاہدے کی اس دنیا سے گزر جائے حضور کے جمال کی، تو کسی فارسی شاعر نے کہا کہ نازم بچشم خود کہ جمال تو دیداست، افتم بپائے خود کہ بکوے تو رسیداست، ہر دم ہزار بو سزرم دست خیشرا او دامنت گرفتہ بسوئم کشیداست۔ یہ فارسی کا ایک محبوب اور عاشق کہتا ہے کہ نازم بچشم خود کے جمال تو دیداست، کہ مجھے اپنی آنکھوں پر ناز ہے، مجھے اپنی آنکھوں پر فخر ہے، مجھے اپنی آنکھوں سے پیار ہے۔ تو کہا کیوں تجھے اپنی آنکھوں سے پیار ہے؟ تیری آنکھوں میں وہ کون سا حسن ہے جو کسی اور کی آنکھ میں نظر نہیں آتا؟ تیری آنکھ میں وہ کون سا جمال ہے، وہ کون سا خوبصورتی کے ڈھورے ہیں، اور وہ کون سا حسن ہے جو کسی اور کی آنکھ میں نظر نہیں آتا؟ کہا نازم بچشم خود، مجھے اپنی آنکھوں سے پیار ہے، محبت ہے، مجھے اپنی آنکھوں پر فخر ہے، مگر اس لیے نہیں کہ میری آنکھیں ہیں، جمال تو دیداست، مجھے اپنی آنکھوں پر اس لیے فخر ہے کہ ان آنکھوں نے تیرے جمال کو دیکھا ہے، ان آنکھوں نے تیرے حسن کو دیکھا ہے، اور آج میرے دل میں جو یار کی تصویر سجی ہوئی ہے ان آنکھوں کے ذریعے سے تو مجھے ملی ہے۔ جو کہتے ہیں نا کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی تو دل کے آئینے میں جو یار کی تصویر آئی ہے، یہ جو خیالوں میں موجے کرتا ہوں، تصورات کی دنیا میں سکون لیتا ہوں، ہر لمحے ہر گھڑی اس تصویر کے حسن اور اس تصویر کے جلووں سے اپنے دلوں کو روشن کرتا ہوں۔ یہ جلوے مجھے کہاں سے نصیب ہوئے؟ نازم بچشم خود کہ جمال تو دیداست، کہ مجھے اپنی آنکھوں پر ناز ہے، پر اس لیے نہیں کہ میری آنکھیں ہیں، اس لیے کہ ان آنکھوں نے تیرے جمال کا مشاہدہ کیا ہے۔ پھر کہتا ہے افتم بپائے خود کہ بکوے تو رسیداست، کہتا ہے مجھے اپنے قدموں میں اپنا سر رکھنے کو دل کرتا ہے، اپنے قدموں میں اپنا سر رکھنے کو دل کرتا ہے، کہ اپنا سر اپنے قدموں میں، سر جیسا بھی ہو اپنے قدموں سے تو محترم ہے، ہاں کسی اور کے قدم ہو تو نسبت بدلنے سے قدم محترم ہوتے ہیں، کوئی استاد ہے تو قدموں کا احترام ہے، ماں جس کے قدموں میں جنت ہے، حیثیت بدل گئی، سر میرا ہے قدم میری ماں کے ہیں، کیونکہ قدموں کو فضیلت مصطفیٰ نے دی ہے، سر میرا ہے قدم میرے استاد کے ہیں، سر میرا ہے قدم میرے شیخ کے ہیں، قدم سر کسی اور کی نسبت سے تو موازنہ ہو سکتا ہے، مگر اپنے سر سے اپنے قدم کب محترم ہوئے؟ قدم جتنے بھی محترم ہوں، سر کم از کم 5 سینسز ہوا سے 5 میں سے 4 کا تو مرکز ہے ہی ہے، یعنی وہ جو ہمارے 5 سینسز ہیں اس میں دیکھنے والی قوت آنکھ سر میں ہے، سونگنے والی ناک سر میں ہے، سننے والے کان سر میں ہیں، چکھنے والی زبان سر میں ہے، ایک سینس رہ گیا ہے، وہ ایک سینس بھی پورے بدن میں ہے اور سر بھی اس میں شریک ہے، تو 4 سینسز کا تو اصل منبع و مرکز ہے، اور 5 سینسز کا مرکز سر ہے، سر میں عقل ہے، دماغ ہے، شعور ہے، فکر ہے۔ ارے دیوانے تجھے کیا ہو گیا؟ قدموں میں اپنا سر رکھتا ہے، کہا ارے یہ نہ سمجھو کہ میں دیوانہ ہو گیا، مجھے بھی پتا ہے اپنا سر اپنے قدموں سے بہتر ہوتا ہے، اپنے قدموں سے محترم ہوتا ہے، مگر افتم بپائے خود کہ بکوے تو رسیداست، میرے قدموں میں کوئی اور کمال نہیں آیا کہ میں اپنا سر اپنے قدموں میں رکھوں، مجھے اپنے قدموں سے اس لیے پیار ہے، بکوے تو رسیداست، میرے ان قدموں نے مجھے گنبد خضرا تک پہنچایا ہے، میرے ان قدموں نے مجھے مدینۃ الرسول تک پہنچایا ہے، کہ اس لیے قدم محترم ہے کہ میرے قدم اٹھے تو میں مصطفیٰ کے در تک پہنچا۔ اور پھر وہ آخری بند میں کہتا ہے
کہ ہر دم ہزار بوسہ زنم دشت خیشرا، کہا ہر گھڑی ہزار مرتبہ اپنے ہاتھوں کو بوسہ اور چومنے کو دل کرتا ہے. کہا پھر وہی بات کہ کوئی اور